دیکھیے، علامہ فضل خیر آبادی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف انڈین کمیونٹی سے جنگ کرنے کی اپیل کی تھی اور جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلا اور آخری جہاد کا فتویٰ ہے، اور جس سے انسپائر ہونے کے بعد چاہے جھانسی کی رانی لکشمی بائی ہوں، چاہے بیگم حضرت محل ہوں لکھنؤ کی، چاہے نواب جھجر رہے ہوں، چاہے میرٹھ کی جیل توڑ کر نکلنے والے تمام ہندو مسلم رہے ہوں، چاہے راجستھان کے راجہ الور رہے ہوں، یہ تمام وہ لوگ تھے جو علامہ اور خود بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں سے بہت مضبوطی کے ساتھ لڑے۔ جب علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو وہیں پر انہوں نے ایک بہت اچھا ڈرافٹ تیار کیا، ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا، کیونکہ وہ اسی وقت میں ایڈوائزر بھی تھے اور دوست بھی تھے بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کے۔ لہٰذا انہوں نے جو کچھ پوائنٹ بادشاہ کو سجیسٹ کیے، جہاں اس میں یہ پوائنٹ تھے کہ بھئی ہمیں آرمی کا منوبل بڑھانے کے لیے ان کی سیلریز بڑھانے چاہیے، ہمیں کچھ ایکوپمنٹ اور اچھے اسلحہ اور ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ وہیں پر ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، بقرہ عید آنے والی تھی اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی بھی مسلمان گائے کی قربانی نہ کرے، گو کشی پر کمپلیٹ بین لگایا جائے۔ اور جو سزا انہوں نے سجھائی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گائے کی قربانی کرتا ہے، دو کہ اسلامک اعتبار سے گائے حلال ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ گو کشی کریں ہی، اس لیے کہ پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ گائے کے گوشت میں مرض ہیں، یعنی کاؤ میٹ از ڈیزیز، اور گائے کا جو دودھ ہے وہ ہیلدی ہے، یعنی گائے کے دودھ میں شفا ہے، اور گائے کا جو گھی ہے وہ دوا ہے، وہ میڈیسین کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا دودھ پینے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس کا گھی کھانے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس کے گوشت میں مرض قرار دیے گئے ہیں۔ اور گائے کی امپورٹنس پر قرآن کے شروع کے 2.5 پاروں میں جو سب سے بڑی سورہ ہے، سورہ بقرہ، جو یہودی کمیونٹی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس میں گائے کی امپورٹنس اور اس کی ہولینس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ اگر مسلمان یہ کمٹ کریں گے، یہ گناہ کریں گے، یہ برائی کریں گے یا گائے کی قربانی کریں گے تو انگریزوں کے لیے آسان ہوگا، جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر پھوٹ ڈالو اور راج کرو، جو ہمیں ہندو اور مسلم کے نام پر لڑانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ انگریزوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مندروں میں گائے کا گوشت ڈلوا رہے تھے اور مسجدوں میں سور کا گوشت ڈلوا رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو وہ کارتوس استعمال کر رہے تھے جو منہ سے توڑا جاتا تھا، اس میں گائے اور سور کے گوشت کی چربی کا استعمال کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہندو اور مسلمان کو لڑانا چاہتے تھے۔ اس وقت اپنے وقت کے پرنسپل اسلامک اسکالر دلی کے اندر جو مولانا ابوالکلام آزاد کے فادر کے استاذ تھے، مرزا غالب کے دوست تھے، بہادر شاہ ظفر کے دوست تھے، ان علامہ فضل خیر آبادی نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان گائے کی قربانی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ تھی، اسے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، اسے کچھ کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اسے چند مہینے جیل میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو توپ کے منہ پر ڈال کر باندھ کر اڑا دیا جائے گا، یعنی اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت ہندو مسلم یونٹی اتنی زیادہ ضروری تھی اپنے دیش کو انگریزوں سے، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے۔ دوستو، جس طرح کل ہندو مسلم یونٹی ضروری تھی، اسی طرح آج بھی ہندو مسلم یونٹی اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر کل علامہ فضل خیر آبادی نے بین لگایا تھا تو ہمیں آج خود سے اس چیز پر بین لگانا ہے، کیونکہ ایک مذہب جس کو ہولی مانتا ہو، جس کی پوجا کرتا ہو، اور دوسرے لوگ اس کی اگر تشتری کر رہے ہوں، اس کی گو کشی کر رہے ہوں، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی نظر میں بھی اور انسانیت کی نظر میں بھی۔ اور یہ کام خود علامہ فضل خیر آبادی سے پہلے مغلیہ دور میں پہلے مغل بادشاہ بابر نے بھی کیا تھا۔ بابر نے بابر نامے میں لکھا ہے اپنے بیٹے ہمایوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا، اگر تم اس دیش پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو اپنے راج میں کبھی گو کشی مت ہونے دینا، کیونکہ
کاؤ کو، گائے کی ہندو پوجا کرتا ہے اور آپ کی رعایا میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں، اور اگر آپ کی حکومت میں لوگ گائے کاٹیں گے تو اس سے ہندو سینٹیمنٹ ہرٹ ہوں گے، اور یہ ایک اچھے رولر کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا چاہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کریں، چاہیں ہم بابر نامے کا ذکر کریں، چاہیں اپنے وقت کے پرنسپل اسلامک اسکالر علامہ فضل حق خیرآبادی، اور علامہ فضل حق خیرآبادی کو اس فتوے کی وجہ سے جزیرہ انڈمان کی سزا ہوئی، وہیں پر ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ لہٰذا یہ میسیج ہے ہمارے تمام علماء کے لیے، ہمارے اسلامک اسکالرز کے لیے، کہ وہ اس حدیث کو بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے اس فتوے کو بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں، کیونکہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا ہو۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ جب انہیں کسی نے سیزر گفٹ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سیزر یعنی قینچی مت دو، وہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، مجھے سوئی دھاگا دو، اس لیے کہ وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو رومی نے کہا تھا، تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی، یو ہیو بین سینٹ ٹو یونائٹ not to make them divide۔ تو ہمیں ہر وہ ایفرٹس کرنی ہے جس کی ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے ہمارا کانسٹیٹیوشن روکتا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو دو انسانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، محبت کو بڑھاتا ہے، انسانیت کو بڑھاتا ہے۔ وہی ہماری کمیونٹی کو آگے بڑھا سکتا ہے، ہماری کنٹری کو آگے بڑھا سکتا ہے، ہمارے دیش اور سماج کو آگے بڑھا سکتا ہے۔